बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको द बीनर सलीम शो में खुश आमदीद कहते हैं। ढेर सारी अहम खबरें हैं जो कि मैंने आपकी खिदमत के अंदर गोश गुजार करनी है, लेकिन शुरुआत ऑफ कोर्स आपको पता है मैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करूँगी। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, PMLN, इस वीलॉग के अंदर सब इंटरकनेक्टेड और सब मिक्स चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरुआत करने का मकसद ये है कि कुछ दिनों पहले जब मैंने आपको नौरीन नियाज़ी साहिबा के हवाले से जो उन्होंने एक बयान दिया, वो 2 मिनट वाला, 2 मिनट में मोदी पता नहीं क्या, 2 मिनट में पता नहीं क्या ऐसी की तैसी हो जाएगी, 2 मिनट में मोदी पता नहीं पाकिस्तान का क्या कर लेगा। जी बिल्कुल वही वाला बयान। वो जो बयान है दैट वाज इन द रॉन्ग सेंस विद द रॉन्ग इंटेंशन, और बहुत ही डिलिबरेटली वो बयान दिया गया था। मतलब एंकर ने उस टाइम को मैंने एक बिल्कुल एक एक्सटेंसिव वीडियो इसके ऊपर की है। आप वो टाइमलाइन पर मौजूद हो गया, वो जा करके देख भी सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग ताकि क्विकली एक रिफ्रेश हो जाए आप लोग के दिमाग के अंदर। एंकर ने उसको कहा कि ये आपको किसने कहा? उसने कहा मुझे खुद पता है, मतलब कि मुझे मेरी अकल समझ से पता है। इस तरह की अकल समझ है नौरीन नियाज़ी की। उस टाइम पर अगर कोई इफ़ एंड बट्स थे, मेरे दिल में तो रत्ती भर कोई नहीं था, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर इसकी मोहर लग चुकी है और कहा गया कि आप अपने बयान के ऊपर नज़रसानी करें। कहा गया कि आप माफ़ी मांगें, लेकिन माफ़ी तो फिर ये तो उन लोग में इनका शुमार होता है जो कहते हैं कि जी माफ़ी माय फुट, माफ़ी तो अपने बाप से ना मांगे। आप समझ रहे हैं ना, ये इनकी वो चीज़ें होती हैं मार्का हक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में। और इमरान खान की जो बहन नौरीन नियाज़ी है उनके ख़िलाफ़ पीका, और जो ताज़रात पाकिस्तान है और उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और FIR में लिखा है कि नौरीन नियाज़ी ने रियासत और इसके इदारों बशमूल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नौरीन नियाज़ी ने रियासत पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने की कोशिश की। तो ये जो अब FIR हुई है और ये जो अब मुकदमा हुआ है और ये बाकायदा तौर पर अब एक बड़ी एक कार्रवाई अमल में आने जा रही है, एक बड़ा अरेस्ट अमल में आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा हाथ डालने वाले हैं ये नौरीन नियाज़ी के ऊपर। तो फिर उन्होंने चीखना नहीं है, फिर इन लोगों ने ये रोना नहीं डालना जब कानून अपना रास्ता लेगा कि हाय हम बेचारे, जिस तरह अब अलीमा खान KPK में उस दिन खड़े होकर अदलिया के बारे में कह रही थी कि क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मार दोगे। तो अब नौरीन नियाज़ी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस विक्टिम कार्ड के पीछे ना छुपे कि देखिए जी हम तो जमहूरियत के लिए खड़े हुए थे, देखिए जी ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है, क्या हमें मार देंगे, क्या हमें शहीद कर देंगे, अल्लाह हमारी शहादतें कबूल। ये जो इस किस्म की जो बयानबाजी जो कि अलीमा खान ने भी की, अब वो नौरीन खान अगर करती हुई नज़र आई तो सिर्फ आपके लिए इतला नर्ज़ और पेशगी में आपको इतला दे रही हूँ कि आपने उनकी बातों में नहीं आना है। भाई आपको अपना ये जो बयान है ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सिटीज़न। आपका जो भाई है वो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है। आपका जो भाई है उसने तोपे कसीमी है फ़ौज के अगेंस्ट, और जब से उनकी हुकूमत गई है, सिर्फ़ और सिर्फ इनके भाई इमरान खान ने नहीं, बल्कि जब से इनकी हुकूमत गई है तब से पूरा का पूरा नियाज़ी परिवार, ठीक है, ये हाथ धो करके उस लॉबी का हिस्सा बन चुके हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रियासत के ख़िलाफ़ काम करना और करवाना चाहते हैं। तो ये उसके ऊपर चले गए। अब जी एक और चीज़ की जो है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बड़ी खुशी होगी, वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का जो पहला मरहला है जिसके ऊपर नताइज आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फटाफट उसका एक ओवरव्यू दे दूं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का जो पहला मरहला है उसमें मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक 9 नशिस्तों पर 9 आउट ऑफ 13, 13 थी, 9 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई है, 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। विच मीन्स के अगर मैं बात करूं मीरपुर डिवीज़न की तो PMLN नंबर 1 पे, नंबर 2 4 सीटें लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देनी बनती है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, मगर बिलावल भुट्टो उनको मुबारकबाद नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो इस जीत का मज़ा, नून लीग की जीत का मज़ा बिलावल भुट्टो ने फीका और किरकिरा कर दिया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। और कोई ऐसा वैसा और छोटा मोटा गुस्सा नहीं है, बहुत बड़ा गुस्सा बिलावल भुट्टो ने किया है। राना सनाउल्लाह भी मुतालबा कर रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को तस्लीम करें और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। मगर बिलावल भुट्टो आज मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जज्बाती हो गए और ऐलान किया कि वोटों की गिनती कुछ भी हो, नो मैटर वट एवर द वोट काउंट इज़, मगर हकीकत यही है कि मीरपुर डिवीज़न में पीपल्स पार्टी जीत चुकी है और वो कश्मीर में अपनी 100% सीटें, कितनी मैं कह रही हूँ,
جو بلاول نے کہا 100%، 100% وہ اپنا ٹرن آؤٹ، اپنا سکسیس ریشو 100% دکھ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی 100% سیٹیں واپس چھین کر رہیں گے۔ اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے باقی سب باتیں ایک طرف، بلاول بہت ایگریسو کیمپین چلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مطلب میں پرسنلی ان کی کیمپین کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، صرف ان کی کیمپین کوئی نہیں بلکہ میں جس طریقے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر الیکشن کے حوالے سے جو ماحول بنا ہوا ہے میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں، بیکاز آفٹر سچ اے لانگ ٹائم، آفٹر ویری لانگ ٹائم ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دو روایتی حریف پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے دیکھا نا، بیچ میں پی ٹی آئی نے تو آ کے اپنی لچی فرائی کی تھی، لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہوتے تھے۔ بلاول کو کچھ چیزوں کے اندر ایج حاصل ہے، کچھ چیزوں کے اندر نون لیگ کو ایج حاصل ہے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، نون لیگ کی اگر میں بات کروں تو جو ان کی پرفارمنس ہے، جس طریقے سے میں متعدد بار کہتی ہوں کہ وہ جس حکمرانی کے فارمولا پہ بلیو کرتے ہیں، گورننس اینڈ ڈیلیورنس کے، وہ قابل دید ہیں، ان کی چیزیں نظر آتی ہیں، موٹر وے سے لے کر کے سڑکوں کا جال دیکھ لیں، میٹرو دیکھ لیں۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ آئینی چیزوں کے اندر جو ہیں بہت اپنی کمانڈ رکھتے ہیں، ترامیم کے حوالے سے چاہے کوئی بات کر لیں، چاہے جیسے 18th امینڈمنٹ ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے along with many other things۔ تو ان کی جو طرز سیاست ہے، جو طرز حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کا، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ جو نون لیگ کا جو طرز حکمرانی اور طرز سیاست ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ نون لیگ کے اندر میں نے ریسنٹ ٹائمز میں ایک بہت بڑا چینج دیکھا ہے، وہ ہے وزاداری کی سیاست، وہ ہے اس گریس کی سیاست، اور وہ گریس ہمیں کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان میں نظر آئی۔ جب گلگت بلتستان میں ریسنٹ ٹائمز پر انتخابات ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے، حالانکہ تب بھی بلاول نے بہت ایگریسو کیمپین چلائی تھی نون لیگ کے خلاف، اور تب بھی انہوں نے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا، اور اب آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا۔ نواز شریف صاحب نے پھر ان کا جواب بھی دیا بلاول کو، لیکن مجھے لگا کہ وہ جواب کچھ اچھا نہیں بیٹھا بلاول کے ساتھ۔ تو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، بٹ ڈیفینیٹلی انتخابات کا ایک رنگ جمع ہوا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جب بلاول کہتے ہیں کہ میں 100% سیٹیں واپس چھین کر رہوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی 13 کی 13 سیٹیں جیت جائے؟ مطلب کہ مجھے یہ سننے میں ایک پولیٹیکل نعرہ، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، بڑا کنونسنگ ہے کہ جس طرح سے بلاول نے کہا، اور بڑی انہوں نے کنوکشن سے کہا، اچھی بات ہے، ان کو بالکل سوٹ کرتا ہے، لیکن پاسبل نہیں ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 13 کی 13 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائیں؟ مطلب کچھ تو نون لیگ کا ووٹ ہوگا، 1 2 3 4 5، مطلب کچھ تو ہوگا ایسے تو۔ ہاں ایک چیز میں مان سکتی ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب بھی کہیں پر الیکشن ہوتا ہے تو اپنی گراؤنڈ پہ ایک پیپر ورک کرتی ہے، ایک ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک ان کے سامنے کچھ حلقوں کی رپورٹ ہوتی ہے، ایک مطلب ایک انٹرنل سروے، ایک انٹرنل ورکنگ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی کرتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہی ہے، جیسے پی ٹی آئی نہیں کرتی تھی، تو خیر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنا ایک ہوم ورک کرتے ہیں نا کہ دس از واٹ وی آر آئنگ فور، کہ اس الیکشن میں کیا ہے۔ الیکشن بھی ایک سائنس ہے، یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بس یہ 2 4 آپ نے تقریریں کی اور ہو گیا، مطلب کہ اوبیسلی گراؤنڈ پہ ایک ورک ہوتا ہے، اور یہ انٹرنلی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنا کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایک ورکنگ کی ہوگی، اور میں مانتی ہوں کہ ان کی ورکنگ کے اندر ہو سکتا ہے بلاول صاحب کو یہ بتایا گیا ہو کہ جی آپ اتنے آگے ہوں گے، لیکن اگر اس ورکنگ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو یہ بتایا گیا کہ 13 آؤٹ آف 13، سو ویٹ یو نیڈ ٹو چیک، میں تو یہی کہوں گی کہ مطلب کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ، یا پھر میں یہ پوچھوں کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کو ملکی سیاست سے بالکل آؤٹ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے، مطلب ایک سیٹ بھی نہیں رکھی ہوئی، مطلب پولیٹیکل ایمبیشن ایک طرف، آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ بلاول وانٹس ٹو ون آزاد جموں اینڈ کشمیر فار آل دا رائٹ ریزنس ہی ہیز فار، لیکن مطلب اتنا مارجن تو ہوتا ہے نا کہ یار 1 2 3 سیٹیں تو کسی اور پارٹی کو جائیں گی، مطلب کہ پورا کا پورا انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ جی آزاد جموں اینڈ کشمیر، خاص طور پہ یہ جو ان کا میرپور ڈویژن ہے پورا کا پورا پیپلز پارٹی کا تھا۔ ہیون سیڈ دیٹ، پی ٹی آئی کی جو میں خوشی کی بات کری تھی وہ اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے، اس لیے اس کو بیچ میں ڈال رہی ہوں کہ آج پی ٹی آئی تو بہت خوش ہوگی، کیونکہ کل تک جو باتیں وہ کرتے تھے، یعنی پی ٹی آئی کرتی تھی، وہ آج وہ والی جو باتیں یا وہ کچھ باتیں آپ کہہ لیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاست ہے یا جو نظام ہے وہ صرف نون لیگ کو فیور کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے کہ جو ریاست ہے وہ اور جو نظام ہے وہ نون لیگ کو فیور کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا جواب آیا ہے، اس کا جواب آیا، اور اس کا جواب مریم نواز نے دیا، اور مریم نواز نے کہا کہ بھائی
مطلب انہوں نے ایک بڑی ایک عمدہ طریقے کی لفاظی کی، بہت عمدہ طریقے کی انہوں نے جو ہے طریقے سے شکریہ ادا کیا، پہلے تو پوری قوم کا، اینڈ دین شی واز ویری ہیپی. پھر انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے لوگ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو ووٹ کیا. اپنی جیت کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا، یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو ویری کوئکلی بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ڈیفینیٹلی بیکاز پی ایم ایل این نے بہت محنت کی ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کی جو پرفارمنس ہے، یہ پرفارمنس لے کر کے گئے تھے کہ دس از واٹ وی ہیو ڈن ان پنجاب اینڈ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ان آزاد جموں کشمیر. اور یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے تمام تر وعدے جو ہیں ان کے ساتھ پورے کریں گے. اس والی بات کے اوپر مریم نواز نے جواب دیا کہ روئے نہیں، ٹھیک ہے. اور جواب یہ دیا مریم نواز نے کہ الیکشنز کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتی. تو یہ ایک بہت ہی کڑا جواب تھا جو کہ مریم نواز نے بلاول بھٹو کو دیا. بلاول بھٹو پھر بھی اس سب کے باوجود بہت شدید غصے میں تھے اور الزام عائد کر رہے تھے کہ ریاست کو قومی نہیں بلکہ نون لیگ کا جو مفاد ہے وہ زیادہ عزیز ہے. وہ بتا رہے تھے کہ وہ بے نظیر بھٹو کی طرح پرامن سیاست کرنا چاہتے ہیں، مگر سب یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ آصف علی زرداری کے بھی بیٹے ہیں. تو بھائی بالکل یہ یاد ہے، آئی ایم شیور سب کو یاد ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے، بیکاز آصف علی زرداری ایک الگ لیول کی سیاست کرتے ہیں. اینڈ ہی از سو کول، مطلب اتنے کول، مطلب مجھے یاد نہیں پڑتا ایور سنس آئی ہیو اسٹارٹڈ مائی کریئر ان جرنلزم ایز این اینکر، ایز اے رپورٹر، ایز اے پروگرام اینکر، کہ میں نے زرداری صاحب کو کبھی غصے میں دیکھا ہو، کبھی ایریٹیٹڈ دیکھا ہو. نیور. ہی سو کول آل دا ٹائم. مطلب ہیٹس آف ٹو ہم. پتہ نہیں اس طرح سے ایک پیشنس، ایک کول، یہ کیسے مینٹین کر لیتے؟ کیا سالڈ پرسنالٹی ہوگی ان کی کہ مطلب غصہ ہی نہیں ہے، کوئی اریٹیشن نہیں، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں. یا پھر ہی کین ماسک اٹ، آئی ڈونٹ نو، بٹ لائک آئی تھنک دیٹ دس از سم تھنگ ریئلی ریئلی انکریڈیبل. ٹھیک ہے. لیکن بلاول جو ہیں وہ جذباتی ہیں، غصیلے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں صدر زرداری کا بھی بیٹا ہوں. پتہ نہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ نے ان کو ایسا کیا تنگ کر دیا ہے کہ وہ آج اتنا غصے میں آ رہے تھے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ ان سے بات کرے، آخر ان کے اتحادی ہیں. اینڈ دین آئی جسٹ ریممبر کہ ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ بائی دا ٹائم الیکشنز ختم ہوں تو سب چیزیں سبسائڈ کر جائیں. لیکن جس لیول پر بات چلی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا گل بد گئی جی مختاریا، گل بد گئی جی، وہ جس لیول پر بات چلی گئی ہے تو وہ مجھے لگ رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوئے. بیکاز ابھی یہ ایک پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی 2 اگست کو شروع ہونا ہے، اور اس مرحلے کے لیے بلاول نے مہا ایگریسو کیمپین، مدر آف آل ایگریشن والی جو کیمپین ہے وہ جاری کی ہوئی ہے. ایکسلریٹر پر پانا کر، مطلب خطرناک تقاریر کہ جی ریاست اینڈ نظام اینڈ اٹ از اونلی فیورنگ پی ایم ایل این، اور کیا کیا اتنا فیور کر کے پی ایم ایل این کو، ملک کو کہاں پہنچا دیا. مطلب یہ ایک میگنیٹیوڈ ہے ان تمام باتوں کا. تو دا تھنگ از کہ دس سیمز ویری ویری انٹرسٹنگ. اور میں تو یہاں پر یہ ایک چیز بھی ضرور کہوں گی کہ بلاول بھٹو کا جو تلخ لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو میاں نواز شریف ہیں ان کی وہ نصیحت نہیں مانی کہ ہلکی پھلکی نوک چھوک چلتی رہنی چاہیے مگر تلخی نہیں آنی چاہیے. کیا لہجوں کی یہ جو تلخی ہے انتخابی مہم کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یا اس کا اثر اور دائرہ کار مزید بڑھے گا اور بات وفاق تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ دس وی جسٹ ہیو ٹو wait and watch like till the 10th of August. There is a possibility، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ there is a possibility کہ بلاول نے آج اتنا غصہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ جو دوسرا جو پوائنٹ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے انتخابات کا، وہ کہیں نہ کہیں بیلنس آؤٹ ہو، پرووائڈیڈ کہ if there is some ریاست and if some ریاست is working for the elections like کہ کون کہاں بیٹھے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو فارم 47 والی بات ہے نا، یہ وہ اٹھائیں گے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ چیز کلیئر ہو. بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے کچھ عرصے سے گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی، اینڈ ڈیفینیٹلی میرے شوز کے اندر بھی وہ یہ سٹانس رکھتی ہے. صرف میرے شو میں نہیں، آئی ایم شیور کہ باقی شوز کے اندر بھی وہ یہی سٹانس رکھتی ہے کہ جہاں جہاں نون لیگ جیتی ہے وہ 100% جعلی مینڈیٹ ہے، اور جہاں جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے وہ 100% اصل مینڈیٹ ہے. تو اگر ان کی بات مان بھی لی جائے کہ اگر نون لیگ جہاں جہاں جیتی ہے اور وہ جعلی مینڈیٹ ہے، سو دین وائی آر پیپلز پارٹی سٹنگ آن دا ٹریئری بینچز؟ ٹریئری بینچز پہ جو حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں،
अपोजिशन बेंचेस पे तो वो नहीं बैठे हुए ना, दे आर इन द ट्रेजरी बेंचेस। तो अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, विच इज़ एक्चुअली सेट बाय राना सनाउल्लाह, के राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो इस बारे में बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी से कि वंस एंड फॉर ऑल ये मसला सेट लो, क्योंकि कम से कम फॉर्म 47 की हुकूमत का ताना पीपल्स पार्टी से तो नहीं मिले ना, विच आई कम्प्लीटली अग्री टू। बिकॉज अगर आज शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो उसमें बिलावल की, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1000% कंसेंट है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि उनको वज़ीर आज़म बनाया ही शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी ने, और बिलावल साहब जो है वो मुतअद्दिद बार पब्लिकली ऑल्सो, ऑन ट्विटर ऑल्सो, या किसी इंटरव्यू में, किसी पॉडकास्ट में, ही इज़ ऑलवेज ऑल फुल ऑफ प्रेज फॉर शहबाज शरीफ साहब। अब ये क्या इक्वेशन है कि सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन ही इस लेवल का जो है वो तेवर और बदलाव बिलावल में नज़र आएगा, एंड आफ्टर द इलेक्शन इट इज गोइंग टू सबसाइड। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच। दिल्ली अभी दूरस नहीं है, 10 अगस्त तक पता चल जाएगा। इवन अभी तो जब 2 अगस्त को जब ये दूसरा राउंड होना है तो उसी के ऊपर ही पता चल जाएगा कि क्या जो सूरत हाल है वो बनती है। सो अभी तक की अपडेट मैंने आपको बता दी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।